أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر. تو ایسا اگر غور کریں گے تو اور آپ کو معلوم چلے گا کہ جہنم ایک ایسی بہت خطرناک جگہ ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بار بار ڈرایا دھمکایا ہے، ڈر سنایا ہے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی تعلیم دی ہے. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر، سورۃ نمبر 66، پارہ نمبر 28. پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو. یعنی پہلے تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، اس کے فوراً بعد اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. پہلے تم خود اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر، دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو، اس کے فوراً بعد اپنے اہل و عیال کو بھی دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرو، اس کی فکر کرو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، تم لوگ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 5 اور 2 7 سال کے ہو جائیں تو تم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور تم ان کو مارو، ان پر سختی کرو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی جب 10 سال کے ہو جائیں اس کے باوجود بھی وہ نماز میں کوتاہی کریں، سستی کریں، کاہلی کریں، تو تم ان کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، یعنی ان پر سختی کرو، ان کو مارو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم اور آپ کو یہ حکم دیا ہے. یہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم ان کو نماز کا حکم دو. جب 10 سال کے ہو جائیں اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھیں، نماز میں سستی کاہلی کرے، تو تم ان پر سختی کرو، زور کرو، ان کو مارو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، جہنم کیا کیسی ہوگی؟ کیونکہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے وہ تو کوئلے سے، لکڑی سے، پٹرول سے جلائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کس چیز سے بھڑکائی جائے گی؟ اس کا ایندھن کیا ہو، کس چیز کا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی وہ جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اس پر سخت دل فرشتے مقرر کیے گئے، متعین کیے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر عمل کرتے، اس کام کو بجا لاتے، اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے، لگائے گئے ہیں، وہ بہت سخت دل ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر مجرم ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، ذیل خانے میں بند کر دیا جاتا ہے اپنے جرم کی وجہ سے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے لے دے کر کے اس کو جیل سے آزاد کر دیتے ہیں، جیل سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہاں رشوت وہ فرشتے نہیں لیں گے، پیسہ نہیں لیں گے، بلکہ اللہ جن کافروں کو، مشرکوں کو حکم دے گا کہ تم ان کو جہنم میں لے جاؤ، ان کو ہر حال میں جہنم میں لے جائیں گے اور ان پر وہ ترس نہیں کھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب گنہگاروں کو، مجرموں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جانا نہیں چاہیں گے، اس میں جہنم میں داخل ہونا نہیں چاہیں گے، جہنم سے دور بھاگیں گے، لیکن اس کے باوجود پھر فرشتے ان پر سختی کریں گے اور سختی کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر کے، کھینچ کر کے لے جا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ طور، سورۃ نمبر 52، پارہ نمبر 27، پارے کا نام ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ کل قیامت کے دن مجرموں کو، گنہگاروں کو، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، بدلے کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے مجرموں کو، ایسے گنہگاروں کو کل قیامت کے دن فرشتے ان کو ڈھکیل کر کے جہنم میں لے جا کر کے داخل کریں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کل قیامت کے دن ان کو دھکیل کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے اور تو بھیانک انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ سورہ قمر، سورۃ نمبر 54، پارہ نمبر 27، پارے کا نام ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم لوگ، گنہگار لوگ گمراہی میں ہیں اور عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کل قیامت کے دن کو ان کے چہروں کو بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ان کو لے جایا جائے گا۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کو، گنہگاروں کو کل قیامت کے دن ان کے چہرے کیول گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا ذوقوا مس سقر، ایک مجرموں، گنہگاروں، جہنم میں جہنم کا عذاب کا مزہ چکھو، جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی تعلیم دی ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ آئیے دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنۃ ثلاث مرات، جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ، لگاتار 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، جنت مانگے، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہ تیرا فلاں بندہ تو اس سے جنت کا سوال کر رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، پناہ طلب کرے، قالت النار، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے جہنم، اے اللہ تیرا فلاں بندہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، تجھ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، پناہ طلب کرے اللہ رب العالمین سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جہنم کہتی ہے کہ اللہ تیرا پلا بندہ اس سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، کیسے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا مانگی جائے، کون سی دعا پڑھی جائے، اسی طریقے سے جنت کا سوال کیسے کیا جائے، کس دعا سے ہمیں اور آپ کو جنت مانگنی چاہیے، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کون سی ہے، اسی طریقے سے جنت کا سوال کرنے والی دعا کون سی ہے۔ تو ایسے تو بے شمار دعائیں آپ کو ملیں گی، لیکن میں ایک دو دعا آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ فرقان کے اندر، سورۃ نمبر 25 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ عباد الرحمن بندے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے خالص بندے، اللہ کے مخلص بندے، نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، یہ شخص جہنم کا عذاب چمٹ لینے والا ہے، پکڑ لینے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ شخص جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ، بہت خطرناک جگہ ہے۔ تو یہ جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، اس لیے موراب کو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات فرمایا، سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اے اللہ ہم کو جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، جنت کی نعمتوں کے وارثوں میں سے بنا دے، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، یعنی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ ہمیں جنت کے نعمتوں کے وارثوں میں سے بنا دے، اس لیے موراب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ تو آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اور اپنے آل اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہم کو اور ہم سب کی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔